کہ ہر ایک چیز کی گواہی دینا. زمین گواہی دے سکتی ہے ہر چیز کی. یہی وجہ ہے نا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس زمین کے اوپر جو ہے وہ بدکاری کی جائے 40 دن وہاں پر نماز قبول نہیں ہوتی. یعنی زمین اپنے اندر ہر چیز کو محفوظ کر رہی ہے. اور عجیب مسلمان ہیں، زمین کے لیے مان جاتے ہیں، امام کے لیے نہیں مانتے. زمین گواہی دے گی لیکن امام مبین وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو احصاء کر دیا ہے ہم نے امام مبین کے اندر. اور امام مبین بھی جو ہے وہ ہر چیز کی گواہی دے گا. امام آئے، تشریف لائے، حجر اسود بول اٹھا، بول کے کہنے لگا اے محمد حنفیہ، یہ وہ امام ہے جس پر تیرے اوپر بھی جس کی اطاعت واجب ہے، تیرے اوپر بھی اس کی اطاعت واجب ہے، بلکہ کل مخلوق کے اوپر اس کی اطاعت واجب ہے. ماشاءاللہ، امام برحق ہے، یہ میرے وہ امام ہے کہ جس کی اطاعت ہر چیز کے اوپر واجب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ پریشان تو نہیں؟ میں بس مقدمے سے گزر گیا اور اب آپ جو ہے وہ جانے لگا ہوں. اگر آپ لوگوں نے انشاءاللہ توجہ دی تو یہ مجلس کو انشاءاللہ پورا سال آپ یاد رکھیں گے. آپ کو معلوم ہے، میں ایک قصہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہے. اصل میرا مقصد قصہ سنانا نہیں ہے، اس قصے کے پیچھے چھپے رازوں کو واضح کرنا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. کہ یہ ہوتا کیسے ہے. آپ نے وہ بلخ کے مومن کا واقعہ تو سنا سب نے، ایک دفعہ نہیں سینکڑوں بار سنا ہوگا کہ بلخ کا ایک مومن تھا جو ہر سال زیارت سید الساجدین کے لیے آتا تھا. اور اس کی زوجہ ایک دفعہ یہ کہنے لگی کہ تو تحفے تحائف اپنے امام کے لیے لے کے جاتا ہے، کیا کبھی تیرے امام نے بھی تجھے تحفہ دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میرے جو امام ہیں وہ بڑے سخی ہیں اور میں اس لیے ان کو تحفے تحائف نہیں دیتا کہ جو ہے وہ مجھے بھی پلٹ کر کچھ دیں، بلکہ میں تو ان کی خدمت میں ہدیہ جو پیش کرتا ہوں بڑی خلوص نیت کے ساتھ. اب جب یہ آیا حج کے لیے اور حج کرنے کے بعد سید الساجدین کی زیارت کے لیے آیا تو امام نے اسے کہا کہ ذرا آپ داتا اٹھاؤ اور مجھے وضو کرواؤ. اور جو ایسے ہی وضو کروایا امام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو قال کہنے لگا لما، یہ پانی ہے. امام نے فرمایا غور سے دیکھو. جیسے ہی غور سے دیکھا امام کے ہاتھوں سے جو گر رہے تھے وضو کے قطرے، کوئی زبرجد بن رہا تھا، کوئی در بن رہا تھا، ماشاءاللہ موتیوں میں تبدیل ہو رہے تھے. ماشاءاللہ دیکھ کے حیران ہوا اور امام نے فرمایا کہ یہ سارے اٹھاؤ، اٹھا کر لے جاؤ اور جا کے اپنی زوجہ سے کہنا کہ میرے امام غریب نہیں ہے، وہ سب سے بڑے سخی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب یہ واپس آیا، واپس آنے کے بعد اپنے گھر آیا اور آ کر اس نے ساری بات بتائی تو اس کی زوجہ یہ کہنے لگی میں سمجھ گئی تیرے امام جو ہیں، تیرے وارث جو ہیں وہ مدینے کے رہنے والے ہیں. بسم اللہ. اس نے کہا کہ چونکہ وہ دور تکیے کا دور تھا، اس نے کہا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے. اس نے کہا پریشان نہ ہو، میں بھی انہی کی نوکر ہوں. بسم اللہ. اب کہا کہ جب اب جانا تو مجھے بھی ساتھ لے کر جانا. اب اگلی دفعہ جب گئے تو ساتھ لے کر گئے. ابھی ایک منزل دور تھے کہ اس کی زوجہ کو شدید بخار ہوا اور بخار ہونے کی حالت میں اسی حالت میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. جیسے ہی موت واقع ہوئی اس نے کہا کہ اگر میں اس کو ابھی دفناؤں گا تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، میں پہلے امام کی زیارت کر لوں. یہ ہے مومن، یہ ہے عاشق. کہنے لگا پہلے امام کی زیارت کروں گا پھر آ کر اس کو جو ہے وہ دفن کروں گا. اور یہ سیدھا گیا امام کی بارگاہ میں.
جیسے ہی اس نے قدم رکھا، قدم رکھنے کے بعد امام نے فرمایا گھر سے تو دو چلے تھے، بسم اللہ. گھر سے دو چلے تو تھے. دو چلے تھے. اس نے کہا مولا آپ جانتے ہیں کہ میری زوجہ اس دنیا کے اندر نہیں رہی. امام نے کہا جاؤ وہ تیرا انتظار کر رہی ہے. ماشاء اللہ. آپ کوئی سوچ کا مریض ہوتا تو وہ امام سے بحث کرتا، اور آج کل تو بڑی فیکٹریاں لگ گئی ہیں نا اس قسم کی. وہ امام سے بحث کرتا کہ میں نے تو خود نبض دیکھی وہ نہیں چل رہی تھی، میں نے تو خود دیکھا جو ہے وہ اس کی موت واقع ہو چکی تھی. وہ یقین والا تھا، اس کو پتا تھا ان کی بات پر یقین کا نام ہی اسلام ہے. ماشاء اللہ. جب بطول کے بیٹے نے کہہ دیا زندہ ہے تو بس زندہ ہے. یہ یقین کے اندر غوطہ لگاتا ہوا واپس آیا. آ کر دیکھا تو آگے بیوی مسکرا رہی تھی. بیوی نے مسکرا کے کہا کہ تم نے کیا سمجھا تھا کہ مجھ سے پہلے زیارت کر لو گے؟ اس نے کہا کہ تو گئی نہیں، تو نے مجھ سے پہلے زیارت کیسے کر لی؟ کہا تو نے زمین پر کی، میں نے عرش پر کی. جب فرشتہ میری روح لے کے جا رہا تھا عرش کے اوپر، میں نے دیکھا کہ امام تشریف لائے. آ کر کہنے لگے یا ملک الموت الا تعلم انها زائرة علینا، اے ملک الموت کیا تو جانتا نہیں ہے کہ یہ ہماری زیارت کرنے کے لیے آئی تھی؟ ماشاء اللہ. اعد روحها الى جسدها، اس کی روح کو پلٹا دے اس کے جسم کے اندر. وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا فرشتے نے امام کی قدم بوسے کی اور کر کے کہنے لگا طاعن و سمعن، اے مولا سن بھی لیا اور اطاعت بھی کر لی. ماشاء اللہ.